گزشتہ جمعۃ المبارک کو آپ حضرات کے سامنے دنیا کے مال و دولت کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھی اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہوا تھا۔ طبیعت نے چاہا کہ مزید ان کا بھی کچھ ذکر خیر کر دیا جائے، وہ تو دنیا کے مال و منال کے لحاظ سے تھا، تو کچھ ان کی سیرت کے متعلق چند باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ لوگ ان کی سیرت کو دیکھیں، ان سے اپنی اصلاح کریں، ان کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ انبیاء علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوتے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متبعین میں ایسے محبوب بندے پیدا فرماتا رہا جو ان کی سیرت کے نقش قدم پر بعین ہی چلتے تھے، اور دیگر مخلوق خدا انہیں دیکھ کر راہیاب ہوتی تھی، اپنی اصلاح کرتی تھی۔ یہ اولیاء اللہ جتنے بھی اس دنیا میں آئے، کچھ گزر گئے، کچھ موجود ہیں، کچھ آنے والے دور میں آئیں گے، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں، وہ حضرات ہیں، اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور دنیا کے سامنے وہ نمونہ بن کے رہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اپنی زندگی بسر کی تھی۔ یاد رکھیے، کسی کو مقام ولایت اس وقت تک ملتا ہی نہیں جب تک وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کو کما حقہ اپنا نہ لے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے علاوہ کسی راستے پہ چل کے وہ مقام ولایت حاصل کر لے گا، یا اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا، یا دنیا والوں کا پیشوا بن جائے گا، ان کا رہبر بن جائے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا محبوب بننے کا ایک ہی راستہ ہے، اپنی اصلاح کا ایک ہی راستہ ہے، پیشوا بننے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ یہ اولیاء اللہ جتنے میں گزرے، بظاہر ہمیں کوئی درویش، کوئی فقیر، کوئی کیسے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقتاً ان کی ساری زندگی جو ہوتی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق بسر ہو رہی ہوتی۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ دراصل یہ عربی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، عربی قبیلے سے نا، ہے تو ان کا مزار ملتان میں، لیکن یہ اصل میں عرب کے مشہور قبیلہ اسد سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا جو واسطہ ہے، جو اصلی جو ان کا سلسلہ نسب ہے، وہ عرب کے مشہور قبیلہ اسد سے ہے۔ 21ویں پشت میں ان کا سلسلہ نسب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب سے جا کر مل جاتا ہے، قصی بن کلاب پہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی قصی بن کلاب پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی جد اعلیٰ کہلاتے ہیں، بہاؤالدین زکریا ملتانی کی بھی جد اعلیٰ ہیں، قصی بن کلاب، سبحان اللہ۔ سلسلہ نسب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 21ویں واسطے میں جا کر مل جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جد اعلیٰ مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کے یہ افغانستان کے علاقے خوارزم میں تشریف لائے تھے۔ یہاں کچھ عرصہ انہوں نے قیام فرمایا، پھر آپ کی اولاد میں سے کچھ لوگ یہ پاکستان کے علاقے لیا، اس کا ایک قصبہ تھا کوٹ کروڑ، وہاں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت اسی قصبے میں ہوئی، کوٹ کروڑ میں ہوئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابھی 12 سال ہی عمر پائی تھی کہ والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ 12 سال کی عمر میں آپ کو والد کی جدائی نصیب ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی دینی تعلیم جو بھی اس وقت تھی، جو بھی تعلیم رائج تھی، وہ اپنے گھر سے ہی آغاز فرمایا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے 12 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ بھی کر لیا تھا، اور 7 قراتوں کے ساتھ حفظ کر لیا تھا، قرات 7 کے ساتھ قرآن کریم 12 سال کی عمر میں۔ بعض روایات میں 7 سال کی عمر کا بھی ذکر ملتا ہے کہ آپ نے حفظ کر لیا تھا۔ اور جس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ رمضان المبارک میں دودھ نہیں پیتے تھے، ایسے ہی بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کرامت ہے کہ بچپن میں رمضان کے مہینے میں آپ بھی دودھ نہیں پیتے تھے دن میں، سبحان اللہ۔ گویا کہ مادرزاد آپ بھی ولی ہیں، پیدائشی ولی ہیں۔ 27 رمضان المبارک 566 ہجری آپ کی تاریخ پیدائش ہے، 27 رمضان المبارک، سبحان اللہ، لیلۃ القدر کا دن، سبحان اللہ۔ اللہ
27 رمضان المبارک 566 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی. 12 سال کی عمر میں والد گرامی دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ کے چچا نے دستار فضیلت آپ کے سر پہ رکھی اور آپ کو مسند پر بٹھا دیا. چچا نے سارا انتظام خانقاہ کا آپ کے سپرد کر دیا. سبحان اللہ. چچا ہو تو ایسا ہونا، بھتیجے سے کتنا پیار ہے. حالانکہ چاہتے تو کہتے بڑا میں ہوں، اب سربراہی میری ہوگی، خانقاہ میری ہوگی، یہ سارا انتظام میرے ہاتھ میں ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں سوچا. اللہ والوں کے کام ہی نرالے ہوتے ہیں. وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے، دنیا ان کے پیچھے بھاگتی ہے. یہاں تو دنیا کے معاملات ہی ایسے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بھائی دنیا سے رحلت کر گیا، کوئی چھوٹا بچہ ہو تو کوشش کرتے ہیں یہ وارث ہی نہ بنے، کسی طرح دنیا سے ہی رخصت ہو جائے. بڑی جد و جہد کرتے ہیں اس کسی کے لیے. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. یہ خوش بختی اور بدبختی رب کی طرف سے ہوتی ہے جی، بندے کے اپنے بس کی بات نہیں ہے. تو بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ 12 سال کی عمر میں دستار فضیلت سر پہ رکھ دی گئی، مسند پہ بٹھا دیا گیا. لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں کچھ بے قراری تھی تحصیل علم کے لیے. آپ چاہتے تھے کہ میں علم دین مزید حاصل کروں. تو کچھ دنوں کے بعد چچا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ مجھے مزید علم حاصل کرنے کی اجازت عطا فرمائیں اور یہ سارا انتظام نظام وغیرہ سب آپ خود سنبھالیں. تو چچا جان نے بخوشی اجازت دی. فرمایا ہاں بیٹا، یہ دنیا کے چند سکے یہ تمہاری پہچان نہیں ہے، تمہاری پہچان وہی علم دین ہے جس کے لیے تم جانا چاہتے ہو. سبحان اللہ. اجازت دے دی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ پاکستان کے علاقے لیا کے قصبہ کوٹ کروڑ سے چلے، اللہ اللہ سبحان، خراسان پہنچے. کم و بیش 7 سال وہاں گزارے. بخارا میں پہنچے، کچھ عرصہ وہاں گزارا. اور بخارا میں آپ کا جو نام تھا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نام مشہور ہوا آپ کے اخلاق حمیدہ کی وجہ سے، آپ کے اوصاف اور اعمال کی وجہ سے، آپ کی سیرت اور کردار کی وجہ سے لوگ آپ کو بہاؤالدین فرشتہ کہا کرتے تھے. سبحان اللہ. بہاؤالدین فرشتہ. بخارا میں، بخارا وہی شہر ہے جہاں سے امام بخاری جیسے محدث پیدا ہوئے ہیں. سبحان اللہ. مسلمانوں کے ہاں جب تک علم کا عروج رہا نا، مسلمانوں کا بھی عروج رہا. جب مسلمانوں میں علمی پستی آئی تب سے مسلمانوں میں بھی پستی آ گئی. آپ یقین جانیے گزشتہ مسلمانوں کا آپ سلف صالحین کی سیرت کا تاریخ کا مطالعہ کریں، ان حضرات نے دنیا میں پیدا ہونے والا کوئی بھی ایسا علم جو دین اسلام سے ٹکراتا نہ ہو انہوں نے نہیں چھوڑا، حاصل کیا، بلکہ انہوں نے دنیا کو سکھایا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کئی مسلمان سائنسدان آپ کو ملیں گے، بلکہ اگر تاریخ جھوٹ نہ بولے، مورخین اگر دیانتداری سے کام لیں، تو آپ کو یقین جانیے سائنسی میدان میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ مسلمان سائنسدانوں کا نظر آئے گا. سب سے اہم کردار. کیا ہوا کہ اس دور میں مسلمان علمی پستی کا شکار ہو گئے؟ یا تو انہیں شکار کر دیا گیا یا انہوں نے وقت کی نزاکت کو بھانپا نہیں ہے کہ دور کس طرف جا رہا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. حدیثیں انہوں نے بھی پڑھی، قرآن انہوں نے بھی پڑھے، لیکن جب فلسفے کو عروج ملا تو مسلمانوں نے فلسفہ پڑھ کے دنیا کو شکست دی ہے، چھوڑ کے نہیں. معاشرتی نظام میں رائج ہونے والی کوئی چیز جب بھی مسلمان چھوڑیں گے نا ہمیشہ شکست کھائیں گے. اسے لیں اور دین کے طریقے کے مطابق اسے نافذ کریں، دنیا میں چھا جائیں گے. ہم پیچھے ہی ہٹتے رہتے ہیں، نہیں یہ صحیح نہیں ہے. آج تک تو میں حیران تھا یہ علوم جو رائج ہیں آپ کے کالج، یونیورسٹی میں، اسکول میں، آج تک میں سن کے حیران ہوتا تھا علماء کے فتوے کہ یہ پڑھنا ہی حرام ہے. بڑا عجیب لگتا تھا، بڑا دل کڑتا تھا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ یہ اسکول کے علم ہی حرام ہے، اب حلال ہو گیا ہے. ہم لوگ بہت دیر کے بعد جا کر جاگتے ہیں، وقت اپنا ضائع کر دیتے ہیں. تو گزشتہ مسلمانوں نے جو ہے وہ جب تک میں عرض کر رہا تھا، جب تک علمی میدان میں مسلمانوں نے اپنے کارنامے دکھائے مسلمان ہمیشہ عروج پہ رہے. جب علمی میدان مسلمانوں نے چھوڑا زوال اور پستی کا شکار ہو گئے.
بہاؤالدین زکریا ملتانی نے رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے ہجرت فرمائی تحصیل علم کے لیے، خراسان گئے، بخارا گئے، پھر وہاں سے مکہ المکرمہ تشریف لے گئے علم حاصل کرنے کے لیے۔ ہمارے ہاں تو آج گھر گھر علم ملتا ہے مگر کوئی سیکھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جا کر مکہ المکرمہ میں پہنچے علم حاصل کرنے کے لیے، وہاں حج بیت اللہ کیا، تو پھر وہاں سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ وہاں مدینہ طیبہ میں مشہور محدث کمال الدین یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس حدیث میں مصروف تھے۔ وہ 53 برس سے مسجد نبوی میں بیٹھ کر لوگوں کو حدیث پڑھا رہے تھے، سبحان اللہ، 53 برس سے۔ اللہ اللہ، کتنی بڑی خدمت حدیث ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس درس میں جا کر شریک ہوئے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ 5 سال آپ نے وہاں گزارے علم حدیث حاصل کرتے ہوئے، احادیث مبارکہ پڑھتے ہوئے۔ 5 سال پورے صرف احادیث مبارکہ پڑھنے میں گزارے، وہ بھی کس سے؟ استاد سے۔ کون سا استاد؟ جو 53 برس سے پڑھا رہے تھے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ترجمے کی ایک کتاب اٹھائی، گھر میں لائے، پڑھی، صبح 40واں کہیں اور ہے تو جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں نے ساری حدیثیں پڑھ ڈالی ہیں، اس کا کہیں ذکر نہیں ہے 40ویں کا۔ ساری حدیثیں پڑھ ڈالی ہیں، ایک کتاب پڑھی، ساری حدیثیں پڑھ ڈالی ہیں۔ میں نے بہت چھانا ہے، بہت تلاش کیا ہے، یہ مسئلہ تو کہیں حدیث میں ہے ہی نہیں، تم لوگوں نے گھڑ لیا ہے۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 سال صرف حدیث پڑھی، وہ بھی استاد سے پڑھی، خود اپنی مرضی سے نہیں پڑھی۔ اپنی مرضی سے جس نے بھی کتابوں کو پڑھا ہے نا جی، نتیجہ اس کا گمراہی نکلا ہے۔ میں نے اکثر یہی دیکھا ہے، کیونکہ اصل مسئلہ جو ہوتا ہے نا وہ استاد ہی جانتے ہیں کہ یہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے۔ ایک کتاب میں مسئلہ کسی طرح لکھا ہے، دوسری آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا 100 مسئلے تو ایک جیسے ہیں، لیکن بیچ میں 2 مسئلے ایسے نکلے جو اس کتاب سے ہٹ کے ہیں۔ پتہ چلا وہ 2 صحیح نہیں تھے، یہ 2 صحیح ہیں۔ یہ استاد کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ 5 سال وہاں درس حدیث میں گزارے، تحصیل علم کیا۔ 5 سال جب استاذی المکرم حج کا موقع آتا تو حج کرنے کے لیے تشریف لے جاتے، ساتھ ہی بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بھی حج کے لیے تشریف لے جاتے۔ 5 سال درس حدیث بھی حاصل کیا اور 5 سال حج بھی ساتھ ہی فرمایا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال ذہانت سے نوازا تھا۔ ابتدا میں ہی وہاں درس میں شریک ہوتے ہی صف اول کے طلباء میں شامل ہو گئے تھے، سبحان اللہ۔ استاد محترم آپ کو خصوصی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ یاد رکھیے جی، کوئی بھی استاد ہو، درس دیتا ہو، میرا یہ ذاتی تجربہ ہے، استاد ہمیشہ اس پہ زیادہ توجہ دیتا ہے جو زیادہ توجہ سے بیٹھتا ہے۔ جو ادھر ادھر دیکھ رہا ہو، بے توجہی سے بیٹھا ہو، اس کو ذوق شوق ہی نہ ہو، استاد اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ کہیں بھی اگر بیٹھنا ہے، کوئی علم حاصل کرنا ہے، وہ حاصل بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب تک پورا ذوق اور شوق نہیں ہوگا نا، کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا۔ کسی نے خوب کہا تھا کہ جب تک جنون شوق شریک سفر نہ ہو، منزل کی جستجو میں نکلنا فضول ہے۔ بندہ منزل کی تلاش میں نکلے اور اس کا ذوق اور شوق ہی نہ ہو، منزل کیسے پائے گا؟ منزل تک پہنچنے کے لیے ذوق اور شوق کا ہونا ضروری ہے۔ علم دین حاصل کرنا ہے، آپ دنیا کا کوئی میدان لے لیں یا دین کا کوئی میدان لیں، جب تک پوری تندہی کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ آپ اس کام کو کریں گے نہیں، آپ اس میں کامل نہیں ہو سکتے، ناقص رہیں گے۔ اور ناقص رہنے والا شخص ہمیشہ ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ کوئی بھی کام پکڑیں، اسے پورے طریقے سے پکڑیں۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 سال درس حدیث حاصل کی استاد صاحب کے پاس۔ 5 سال کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو استاد محترم نے سند حدیث بھی عطا فرمائی، اجازت حدیث بھی عطا فرمائی، پڑھانے کی اجازت عطا فرمائی۔ ہم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کو ایک صوفی بزرگ ہی دیکھتے تھے، لیکن آپ بہت بڑے عالم دین تھے۔ یاد رکھیے، ولی اس وقت تک کوئی ولی بنتا ہی نہیں جب تک عالم نہ بن جائے۔ یہ الگ بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے علم پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، تصوف سامنے رہتا ہے۔ 5 سال کے بعد وہاں سے آپ بیت المقدس تشریف لائے، بیت المقدس
مسجد اقصیٰ کی زیارت کی، اور مسجد اقصیٰ کے آس پاس انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں، آپ نے ان مزارات کی زیارت کی۔ اولیاء کرام، صوفیاء کرام رحمہم اللہ تعالی، ان کی سیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو جتنے بھی اللہ کے ولی بننے والے ہیں وہ مزارات پر جا کر دعائے خیر کرنے والے ہیں، مزارات سے فیض حاصل کرنے والے ہیں۔ کوئی بھی ولی مزارات کو چھوڑ کر ولی نہیں بنا۔ آج ہمیں آپ درس دینے لگے کہ مزارات پہ جانا ہی شرک ہے۔ اولیاء کی سیرت تو بتاتی ہی یہی ہے کہ مقام ولایت ملتا بھی مزارات کے فیض سے ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے امت مسلمہ کو انہی سے دور کر دیا جہاں سے فیض ملتا تھا۔ اس امت نے تو پھر گمراہی ہونا تھا نا، اس امت نے تو پھر پستی ہونا تھا نا، اس پہ زوال ہی آنا تھا۔ وہ مقام، وہ جگہ جہاں سے اس امت کو عروج ملتا تھا، اس مقام سے ہی آپ نے دور کر دیا۔ کیا؟ شرک کے فتوے لگا کر کہ یہاں جانا ہی شرک ہے، عوام کو بگاڑ دیا۔ تو عوام نتیجتاً، آپ مجھے یہ بتائیں، اس تبلیغ کے بعد مزارات پہ جانا شرک ہے، امت نے کون سا عروج پایا ہے؟ سوائے زوال کے کچھ اور آیا ہے؟ کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ گزشتہ تاریخ آپ پڑھیں، وہ سلطان محمود غزنوی ہوں یا کوئی اور ہوں، قطب الدین ایبک ہوں، سلطان التمش ہوں، یا کوئی دوسرے بڑے جتنے بھی سلطان بادشاہ گزرے، سب اولیاء کی صحبت میں جا کر فیضیاب ہونے والے تھے۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی مزارات پہ گئے، مزارات سے فیض پایا، انبیاء علیہ السلام کے مزارات کی زیارت کی۔ آج ہمیں فتوے ملتے ہیں چھوٹی چھوٹی کتابچیوں میں کہ مزارات پہ جانا ہی شرک ہے، مزارات کے لیے سفر کرنا ہی حرام ہے، شرک ہے۔ خدا ہدایت نصیب فرمائے۔ وہاں سے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دن بیت المقدس میں گزارے، انبیاء علیہ السلام کے مزارات کی زیارت کی، پھر وہاں سے آپ بغداد تشریف لائے۔ بغداد میں شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیضیاب ہوئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں صرف اور صرف 17 دن گزارے ہیں، صرف 17 دن گزارے۔ ان 17 دنوں میں آپ نے وہ فیض پایا، ساری زندگی جاری رہا، 500 سال کے بعد، 900 سال کے بعد، بلکہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ سبحان اللہ، 17 دن کا فیض۔ وہ کیا فرماتے ہیں شیخ سعد مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ، یک زمانہ صحبت اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحے کے لیے بیٹھ جانا 100 سال اخلاص کے ساتھ کی ہوئی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے تو 17 دن وہاں گزار دیے۔ اللہ، شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ کی درسگاہ میں بیٹھے، وہاں سے فیض حاصل کرنے لگے۔ کل 17 دن آپ نے وہاں گزارے ہیں۔ ابھی 2 4 5 دن ہی گزرے تھے کہ خواب آپ نے دیکھا، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی کھڑے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سامنے رسی کے اوپر کچھ جبے لٹکے ہوئے ہیں، کچھ خرقے لٹکے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، ان خرقوں میں سے ایک خرقہ اتارو، جبہ، ایک جبہ اتارو۔ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے ایک جبہ اتار کر لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جبہ بہاؤالدین کو پہنا دو۔ سبحان اللہ، خواب میں آپ نے دیکھا۔ صبح اٹھے، صبح جب ہوئی تو شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بلایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ جب شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ کے کمرے میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کہ جو رات کو خواب میں کمرہ دیکھا تھا یہ تو وہی کمرہ ہے۔ سبحان اللہ، اور جیسے خواب میں دیکھا کہ رسی کے ساتھ جبے لٹکے ہوئے تھے، ویسے ہی خرقے رسی کے ساتھ وہاں بھی لٹکے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، اور شہاب الدین سروردی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس رسی سے ایک جبہ اتارا اور بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کو دیا، پہنایا، فرمایا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ تمہیں پہنایا جائے۔ سبحان اللہ، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ نے، فرمایا تم نے رات تو دیکھ ہی لیا ہوگا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، ہے کوئی اللہ والوں کا مقابلہ؟
تم نے رات دیکھ ہی لیا ہوگا کہ حضور نے فرمایا کیا ہے. سبحان اللہ. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اپنا جبہ جو آپ نے پہنا ہوا تھا خرقہ خلافت، وہ بھی اتار کر آپ نے آپ کو بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنایا تھا. اور ایک جبہ جو آپ کو مشائخ کے توسل سے ملتا رہا، وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا جبہ تھا، وہ بھی آپ نے بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو عنایت فرمایا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت میں چند دن گزارے تو وہاں سے فیضیاب ہو گئے. آپ نے آپ کو خلافت بھی عطا فرمائی، خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا. حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر کہلاتے ہیں. جب آپ کو یہ سب کچھ وہاں سے عنایت ہوا تو کچھ وہاں ہستیاں پہلے سے موجود تھی خدمت میں، ان کی بھی خواہش تھی کہ کوئی خرقہ خلافت انہیں بھی عنایت ہوتا. انہیں رشک ہوا کہ اس نئے مرید کو آئے ہوئے ابھی چند ہی دن گزرے تھے اور ہمیں زندگی گزر گئی خدمت کرتے ہوئے، ہمیں تو کچھ نہ ملا اور اس کو سب کچھ مل گیا چند ہی دن میں. شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ مریدین کے دل میں کچھ خلش ہے، خادمین جو وہاں پہ موجود ہیں ان کے دلوں میں کچھ خلش ہے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمام مریدین کو بلایا، وہ جو خادمین خاص تھے جن کے دلوں میں خلش تھی کہ یہ خرقہ خلافت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کو کیوں مل گیا، سب کو بلایا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ایک مرید سے خادم سے فرمایا کہ کبوتر لے کے آؤ، سب کے لیے ایک ایک کبوتر. وہ سب کے لیے کبوتر لے کے آئے تو بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے. شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سب کو ایک ایک کبوتر دے دو، سب کو دے دیا گیا. تو شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے فرمایا جاؤ یہ کبوتر وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو. سب مریدین خانقاہ سے باہر نکلے. بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بھی کبوتر لے کر چلے گئے. سارے مریدین کہیں گھر میں ادھر ادھر تہہ خانے میں چھپ چھپا کر جہاں کوئی دیکھتا نہیں تھا کبوتر ذبح کر کے لے آئے. اور کافی دیر گزر گئی، بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ واپس نہیں آئے. بہت دیر کے بعد تشریف لائے. مریدین اپنے طور پہ خوش تھے کہ آنے میں بہت تاخیر کر دی ہے، شیخ کا حکم بجا نہیں لائے، آنے میں بہت تاخیر کر دی ہے تو آج ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو بڑی دیر کے بعد بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. ایک تو دیر سے آئے، دوسرا کبوتر ذبح کرنے کے بجائے زندہ کبوتر ہاتھ میں لے کے آ گئے. شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیر کیوں کی ہے؟ آپ نے فرمایا حضور جگہ ڈھونڈتا رہا کہ جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو. مریدین سے پوچھا آپ نے کہاں ذبح کیا ہے، دیگر جو ذبح کر کے لائے تھے. فرمایا کہ کہاں ذبح کیا ہے، کسی نے دیکھا تو نہیں نا؟ سب نے کہا نہیں حضور، ہم نے ایسے چھپ کے کیا، ایسے کیا، کسی نے نہیں دیکھا. تو شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہاؤالدین تم اتنی دیر جگہ ڈھونڈتے رہے کہ کوئی دیکھتا نہ ہو، تمہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ملی کہ تم بھی ذبح کر کے لے آتے؟ تو بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضور آپ نے فرمایا تھا وہاں ذبح کرنا ہے جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو، لیکن میرے پیر و مرشد میں جہاں گیا ہوں میرا رب مجھے دیکھتا تھا اس لیے ذبح نہیں کر سکا. اللہ اکبر. میں جہاں گیا میرا رب مجھے دیکھتا تھا. شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد کبوتر ذبح کروانا نہیں، ان خادمین کی تربیت کرنا مقصد تھا. ہر وقت خدا پیش نظر رہے تو بندہ سر سے لے کر پاؤں تک درم و دینار میں ڈوبا ہوا ہو تو کچھ اثر نہیں ہوتا، اور اگر رب کی یاد نہ ہو تو ایک درم بھی جیب میں ہو وہ بھی سانپ کی طرح زیر قاتل ہے. شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری تربیت فرمائی. ایک تو یہ، دوسری مرتبہ فرمایا اچھا ایسا کرو کہ سب جا کر گھاس کاٹ کے لاؤ. سارے مریدین گئے،
جنگل سے ہری بھری چن چن کے گھاس کاٹ کے لائے، چونکہ جانوروں کو ہری بھری اچھی ہی گھاس کھلائی جاتی ہے، اور کاٹنے کے لیے ہمیشہ ہر کوئی یہی پسند کرتا ہے کہ ہری بھری گھاس ہو۔ سب کاٹ کے لے آئے۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے چن چن کر وہ گھاس کاٹی جو خشک تھی، اس گھاس کا گٹھا بنایا خشک گھاس کا، وہ لے کر آئے۔ ساری مریدین جو تھے وہ ہری بھری گھاس لے کر آئے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خشک گھاس لے کر آئے۔ تو آپ نے مریدین کے سامنے، مریدین سے تو پوچھا گھاس کاٹ کے لے آئے؟ جی حضور، یہ ہری بھری گھاس کاٹ کے لائے ہیں، تازہ گھاس ہے۔ تو شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ نے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، بہاؤالدین سب ہری بھری گھاس لے کر آئے، تم خشک کیوں لے کر آئے ہو؟ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حضور ہری بھری گھاس جتنی بھی تھی میں نے دیکھا وہ اللہ کے ذکر میں مصروف تھی، میں نے چاہا کہ وہ اللہ کا ذکر کرتی رہے۔ یہ خشک گھاس ایسی تھی جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہی تھی، اس لیے میں نے اس کو کاٹا، وہ اللہ کا ذکر کرتی رہے، اس کو کاٹ کے لے آیا۔ سبحان اللہ اکبر۔ یہ تربیت ہوتی ہے پیر و مرشد۔ حضرت شہاب الدین سروردی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو الگ بلا کر ایک انار کٹا ہوا دیا، فرمایا یہ لوگ کھاؤ، اور ایک دانہ اس سے گرا دیا، جان بوجھ کر خود ہی گرا دیا۔ تو شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ سے جب انار لیا تو وہ ایک دانہ گرا، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ فوراً اس ایک دانے کے اوپر لپکے اور وہ دانہ اٹھا کر سب سے پہلے وہی کھا لیا۔ تو شہاب الدین سروردی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بہاؤالدین تم نے یہ زمین پر گرا ہوا دانہ کیوں اٹھایا اور اسے کیوں کھایا؟ تو بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حضور یہ آپ کے ہاتھ سے ملا ہوا تحفہ تھا، میں اسے رائگاں نہیں جانے دیتا تھا۔ شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بہاؤالدین یہ تو دنیا تھی جسے میں نے خود ہی گرا دیا تھا۔ اللہ، جو ہی بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیر مرشد کی یہ بات سنی کہ وہ انار کا ایک دانہ تو دنیا تھی اس لیے گرا دیا تھا، آپ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ انتہائی پریشان ہوئے کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ تو شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، پریشان نہ ہو بہاؤالدین، تو نے اپنے شیخ کی محبت میں ایسا کیا ہے، اللہ نے دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی تیرے قبضے میں دے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ، دنیا رب نے ایسی عطا فرمائی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑی خوبصورت آپ کی سیرت ہے، کوشش کیجئے گا کہ کتب سے اگر موقع ملے، اولیاء کی کتب سے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی سیرت اور حالات کا مطالعہ کیجئے گا، یہ دل کو روشن بھی کرتی ہے، ایمان کو تازگی بھی بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے جب آپ کا وصال ہوا تھا تو آپ کے وارثین میں جب آپ کی وراثت تقسیم ہوئی تو آپ کی اولاد میں ہر ایک کو 700 دینار جو ہے وراثت میں ملے تھے، اور وہ جو جائیداد تھی وہ الگ تھی۔ باقی آپ جو دین کی خدمت میں پیسہ صرف کرتے تھے، غریبوں مسکینوں میں صرف کرتے تھے، اس کا کوئی حساب و شمار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے محبت کرنے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔